اقامت الدین کے لیے ہم کیا کریں؟ مسلمان جس اعتبار سے کٹ رہے ہیں اور مختلف جو ہے پریشانیوں کے شکار ہیں، تو اس میں آپ مانتے ہیں کہ حکومت کی یعنی نیک صالح حکومت کی کوشش ہونی چاہیے، اسی طرح امامت کی کوشش ہونی چاہیے، خلافت کی ہونی چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ درس دینا مدارس میں عقیدہ توحید کی دعوت دینا، کیا یہ اقامت دین ہے؟ تو میں اس ضمن میں جو ہے وہ اہل علم اس بیان کرتے ہیں، جو سورہ صف ہے، سورہ صف جو ہے وہ جہاد کی ترغیب پہ بنیادی صورت ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کا آغاز کیا ہے وہ کس سے کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے، اور پھر اختتام کس پر کیا ہے؟ تاکہ میں یہ بتا دوں کہ دین کی نصرت کیا ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ نصرت دین کیا ہے؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دین کے ناصر ہو جاؤ، ناصر و حامی ہو جاؤ، مدد کرنے والے بن جاؤ۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا کہ کون ہے میرے دین کی مدد کرنے والے؟ دین کی مدد کیسے کی؟ جہاد کیا، حکومت قائم کی۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، یعنی یہ عقیدہ سیکھنا، ایمان لانا، یہ نصرت دین کی بنیاد ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں جہاد کی صورت میں ہی بنیادوں پر بات ہوئی ہے، حالانکہ جہاد کی ترغیب ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ یہ مفہوم قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہو۔ اسی آیت کے اختتام پہ فرمایا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، کہ ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، ان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے، اور پھر وہ غالب آ گئے۔ اور پھر اسی طریقے سے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اور اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی، فی الحیات دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ پھر فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب ہو اگر تم مومن ہو گے۔ اس قسم کے کئی اور اس طرح وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں۔ تو قرآن مجید بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی طرف توجہ کرو۔ ایمان تمہارا مضبوط ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد اور نصرت آئے گی۔ لیکن اس کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یقیناً یہ جو دروس توحید ہیں اور دین کی جو دعوت ہے اور یہ تبلیغ ہے، اس کے لیے جو علماء مصروف عمل ہیں مدارس کی صورت میں، مساجد کی صورت میں، تو یہ اسی ایمان کی تجدید کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہمیں بتانی ضروری ہے اپنے نوجوانوں کو کہ ایمان کی تجدید کے ساتھ یا ایمان کی جو ہے وہ تقویت کے ساتھ ساتھ جو میری وسعت میں دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ہو، وہ مجھے کرنی چاہیے۔ مطلب ہم یہ آپ کو درس نہیں دے رہے کہ جی آپ بس اہل ایمان اپنے ایمان کی تقویت کی فکر کریں اور آپ جو ہے نا وہ جا کے مراقبے میں بیٹھ جائیں یا آپ مسجد میں جا کے آپ چلا لگانے بیٹھ جائیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں، تقویت کریں، لوگوں کو ایمان کی دعوت بھی دیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جو مدد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک مشہور واقعہ ہے، صحابی ابو داؤد کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، کہ ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور جو مسلمان ہیں وہ مکہ میں ہیں، بہت سے جو قیدی ہیں، اور ایک صحابی جو ہیں ان کے پاس یہ قوت تھی کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ دوڑ کر کے پہنچ سکتے تھے مکہ۔ وہ جاتے تھے اور وہاں مکہ سے قیدیوں کو چھڑا کے لاتے تھے، یعنی رات میں جاتے تھے اور کسی گھر میں جا کے چھلانگ مار کے گئے اندر، اس قیدی کو چھڑایا اور اس کو نکال کے لے آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ان کو تم کیوں جاتے ہو اور ایسا تم کیوں کرتے ہو، نہیں، آپ اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کیجیے۔ لیکن یہ بات ہمارے ذہنوں میں موجود رہنی چاہیے کہ دین کا غلبہ اس وقت ہوگا، اسلامی ریاست کا قیام اس وقت ہوگا، اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب اہل اسلام اہل ایمان بن چکے ہوں گے اور ان کے ایمان کے اندر جو ہے وہ یعنی صحیح توحید اور جو اتباع سنت کا جذبہ ہے وہ موجود ہو۔